بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بات ہے جو عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی وضاحت نہ کی گئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے، اور یہ بات صرف عوام الناس میں نہیں بلکہ منبر سے واعظین بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے نبی تھے، جن کو اللہ رب العزت نے سخت ترین آزمائش میں ڈالا تھا، تو ان کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ بیمار پڑ گئے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا تھا، اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے وہ قرآن کریم میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ مشہور ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو ان کا جسم جو تھا وہ سڑ گیا تھا اور گل گیا تھا، اور ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے۔ ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے، ہم نے بیانوں میں بھی بات سنی ہے بہت مرتبہ، خاص کر جو غیر علماء واعظین ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ بلکہ میں نے تو ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کر کے وہ اپنے اوپر رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہاری غذا اللہ نے یہاں رکھی ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کیڑے پڑ جانے سے متعلق، تو اس کے بارے میں وضاحت کرنی ضروری ہے کہ اس واقعے کی تحقیق ضروری ہے کہ کیا واقعی میں ایسی بات تھی کہ ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے کہ نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک سوال ہے، ایک کتاب ہے، حضرت مفتی سلمان صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں۔ ان کی کتاب ہے ارشاد السائلین، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کتاب کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک سوال لکھا ہے کہ سوال عوام الناس میں بہت مشہور ہے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک چشمے سے غسل فرمایا تو وہ سب ٹھیک ہو گئے، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ جانے کا واقعہ سراسر جو ہے وہ من گھڑت ہے، یعنی یہ گھڑا ہوا ہے اور غیر معتبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ بے سند موضوع قسم کی روایات لوگوں میں عام ہو گئی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، اور یہ بظاہر اسرائیلی روایت سے ماخوذ ہے، اور ہمارے معاشرے میں پرانے زمانے سے قصص الانبیاء کے نام سے کتاب پڑھی جاتی ہے جو اس طرح کی خرافات سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن پاک سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو جسمانی اعتبار سے سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، لیکن کسی بھی آیت مبارکہ یا حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ کو پھوڑے پھنسے ہو گئے تھے یا آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور لوگ گھن کر رہے ہوں، اور یہ بظاہر نبی کے شان کے بھی خلاف ہے، اور ایک طرح سے یہ بے ادبی بھی ہے، اس لیے ہرگز ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ بیان کریں ان کو منع بھی کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو اس کا کہیں سے کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی من گھڑت فرضی ہیں، اس کو پتہ نہیں کہاں سے بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، اتنے بڑے اللہ کے نبی، ان کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، سڑ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ واقعتاً بے ادبی کی ہی بات ہے، تو اس لیے ان واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، سخت گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر کوئی بیان کرتا ہو تو اس کو آپ منع بھی کریں، یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ دوسروں کو